الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير۔ اسلامی و دینی بھائیوں اور محترم اساتذہ کرام، پچھلے جمعے کے خطبے میں گفتگو کی گئی تھی کہ نماز ایک ایسا فریضہ ہے کہ جب سے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا ہے، انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اسی وقت سے یہ عبادت نبیوں اور رسولوں پر اور ان کے ماننے والوں پر فرض رہی ہے، ضروری رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی حیت کیا تھی، اس کی شکل و صورت کیا تھی، اس کے پڑھنے کے اوقات 5 تھے یا اس سے زیادہ یا اس سے کم تھے، لیکن یہ عبادت کسی نہ کسی شکل میں ہر امت پر فرض رہی ہے۔ اور اس سلسلے میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی مختلف آیات پیش کی گئی تھی۔ آج کے خطبے میں جو گفتگو کرنا ہے مجھے وہ یہ ہے، جیسا کہ میں اس سے پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے اس عبادت کو کس قدر اہمیت دی ہے۔ اس بات کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ تقریباً 100 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے لفظ صلاۃ کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر الفاظ بھی اس کی تاکید اور اہمیت کے لیے اللہ رب العزت نے دوسرے طریقوں سے بھی اس فریضے کا حکم دیا ہے۔ ان 100 الفاظ میں سے یا 100 مرتبہ میں سے اللہ رب العزت نے 51 دفعہ لفظ صلاۃ کو لفظ قیام یا لفظ اقامت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے صلو والصلاۃ نہیں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ادو والصلاۃ نہیں فرمایا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے لفظ قیام اور اس سے بننے والے الفاظ لفظ اقامت، اس کے ساتھ لفظ صلاۃ کو ذکر فرمایا ہے۔ اور میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز کو قائم کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا نماز ادا کرو، نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ اس طرح کی آیات قرآن میں 8 دفعہ آئی ہیں۔ اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کی صفات جہاں بیان فرمائی ہے
وہاں 6 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے الذین یقیمون الصلاۃ، یہ اللہ کے وہ نیک بندے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ پڑھنے کی بات نہیں نماز پڑھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، بلکہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ 6 دفعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ بھی یہ ذکر نہیں کیا ہے کہ نماز کو ادا کرو، نماز پڑھو، بلکہ اس کے ساتھ نماز کو قائم کرو، اس طرح کے الفاظ آئے۔ آخر نماز کو قائم کرنے اور نماز کو پڑھنے میں فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق کیا ہے؟ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ نماز کو قائم کرنا اور نماز ادا کر لینا دونوں میں فرق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ تاکید فرمائی نماز کو قائم کرو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو جو صلاۃ مطلوب ہے، جو عبادت مقصود ہے، وہ صرف جسم کے ساتھ نہیں، ظاہری شکل و صورت کے ساتھ مطلوب نہیں ہے، بلکہ ظاہری شکل و صورت کے ساتھ اس کے جسم کے ساتھ روح بھی ہونی چاہیے۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہمارے جسم سے روح نکل جائے تو ہماری کوئی اہمیت، کوئی حیثیت رہ جاتی ہے۔ لوگ ہم کو قبرستان میں دفن کرنے کی تیاری کرتے ہیں کہ ہمارے جسم سے روح چلی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کو جو صلاۃ مطلوب ہے وہ ظاہری شکل و صورت اور جسم کے ساتھ ساتھ روح بھی اس میں ہونی چاہیے۔ یہ مقصد ہے صلاۃ کا۔ اور روح کس کو کہا جاتا ہے؟ روح کیسے نماز میں آتی ہے؟ اگر نماز کو ظاہری شکل و صورت کے ساتھ ساتھ اس کی روح کا بھی لحاظ رکھا جائے اور وہ بھی آپ کی نماز میں شامل ہو جائے تو اس کو اقامت صلاۃ کہا جاتا ہے۔ آئیے اقامت کا معنی ہے کیا؟ آخر عربی زبان کے اندر تھوڑا سا اس کو بھی سمجھ لیں۔ لفظ اقامت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اہل لغت نے لکھا ہے اقامہ الشیء، یہ عربی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے، یا اقامہ العود والبناء، کسی چیز کو سیدھا کرنا، درست کرنا۔ کوئی چیز یہ اسٹینڈ ٹیڑھا ہو، آپ اس کو ٹھیک کر دیں، سیدھا کر دیں، اس کو اقامت کہا جاتا ہے۔ کوئی دیوار کسی مستری نے ٹیڑھی بنائی ہے، اب اس کو سیدھا کرنا ہے، اس کے لیے لفظ اقامت استعمال کیا جاتا ہے۔ گویا کہ ظاہری اور ٹھوس چیزوں کے ساتھ اگر اس لفظ کا تعلق ہو تو اس کو ٹھیک کرنا، اس کو درست کرنا، یہ معنی ہے اقامت کا۔ اور اگر اس اقامت کا تعلق کسی معنوی چیز سے ہو، جو چیز ہم کو نظر نہیں آ رہی، اس سے اگر اس کا تعلق ہو تو اس کے لیے اس چیز کو اس کے تمام جملہ حقوق کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ بروئے کار لانا اور اس کو انجام دینا، یہ معنی ہوتا ہے اقامت کا۔ اور لغت اور ڈکشنری میں جہاں اقامت صلاۃ کا معنی بیان کیا گیا ہے وہ بھی آپ سن لیجئے۔ کہا اقام الصلاۃ، شریعت نے اقیم الصلاۃ کہا ہے، قرآن نے اقیم الصلاۃ کہا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ لکھا ہے نماز کو اس کے جملہ ارکان، شرائط، حقوق اور تقاضوں کے مطابق ادا کرنا، تعدیل ارکان کرنا، نیز خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنا، اس کو کہا جاتا ہے اقامت صلاۃ۔ یہ اقامت صلاۃ کا معنی ہے۔ ادائے صلاۃ، ہم چاہے اچھے طریقے سے نماز کو ادا کریں یا ہمارے ادائیگی کے طریقے میں کوئی نقص ہو، کوئی کمی ہو، وہ بھی نماز ادا ہو جاتی ہے، آپ سے اس کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے، دوبارہ آپ سے نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا جاتا ہے۔ لیکن اقامت صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ
نماز کو اس کی ظاہری شکل کے ساتھ ساتھ ظاہری شکلوں میں بھی کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اور اس کی جو روح ہے خشوع اور خضوع اور دیگر امور ان کے ساتھ نماز کو ادا کرنا، اس کو اقامت صلاۃ کہا جاتا ہے۔ آئیے تھوڑی سی اس کی تفصیل علماء نے لکھی ہے۔ اقامت صلاۃ علماء کہتے ہیں کہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں بدون عقل، بغیر سمجھے ہوئے آپ نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، لیکن آپ نماز کو الف سے لے کر اللہ اکبر سے لے کر اور سلام تک آپ نماز کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ معاف فرمائیے گا، یہ اقامت صلاۃ نہیں۔ ادائے صلاۃ ہو سکتی ہے لیکن اقامت صلاۃ نہیں ہے۔ بندے کو سمجھنا چاہیے، اس نے اللہ اکبر کہا ہے تو کیا مطلب ہے اللہ اکبر کا؟ سبحانہ دعائے ثنا پڑھی ہے یا اللہم باعث پڑھی ہے، اس کو معلوم ہونا چاہیے کیا مطلب ہے اس کا۔ اور سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، معلوم ہونا چاہیے کیا مطلب ہے۔ اس کے بعد قرآن کی سورت پڑھتا ہے کوئی، معلوم ہونا چاہیے کیا مطلب ہے۔ یہ اور اس کے علاوہ دیگر جو نماز کی دعائیں ہیں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کیا اس دعا میں ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ نماز صرف کھڑے ہو جانے کا نام نہیں ہے، اس میں جو اذکار ہے، جو دعائیں ہیں، ہماری سمجھ میں آنی چاہیے، اور بغیر نماز کی روح کے آپ کھڑے ہو جائیں، یہ بھی اقامت صلاۃ نہیں ہے۔ لیکن کیسے اقامت صلاۃ ہوگی؟ کہتے ہیں هو الاتیان بشروط الصلاۃ وارکانها وواجباتها وسننها وآدابها على اکمل وجہ، کہ آپ اقامت صلاۃ اسی صورت میں ادا کریں گے جبکہ نماز کے سارے شرائط، اس کے ارکان، اس کے واجبات، اس کی سنتیں، اس کے آداب کو مکمل طریقے سے ادا کریں۔ یہ ہے نماز کا جسم، اس کی ظاہری شکل، اور روح کیا ہے اس کی؟ آگے اس کی روح سنیے، کہا وَلَا بُدَّ مِنَ الْخُشُوع، نماز کے اندر خشوع ضروری ہے۔ اور ابن قیم نے خشوع کسے کہیں گے؟ ابن قیم نے لکھا ہے قیام القلب بین ید الرب بالخضوع والتذلل، یہ معنی ہے خشوع کا، اللہ رب العزت کے سامنے جسم کے ساتھ ساتھ حضور دل بھی ہونا چاہیے، آپ کا دل بھی حاضر ہونا چاہیے، عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے دل حاضر کر کے کھڑے ہونا۔ میں نے ذکر کیا تھا اس سے پہلے، اشارہ کیا تھا اس بات کی جانب، بہت سے لوگ نماز تو پڑھتے ہیں، نماز میں ان کا جسم موجود رہتا ہے لیکن دل کہیں اور رہتا ہے، گھر رہتا ہے، کاروبار میں رہتا ہے، بچوں میں رہتا ہے، بیوی میں رہ جاتا ہے، اور دنیا کے وہ سارے امور ہیں، اور ہمارے پاس دل کے ساتھ مسجد میں آنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے، اور انتظار کرتے ہیں کہ جیسے امام صاحب سلام پھیریں گے فوراً بھاگ لگانی ہے۔ گزارش آپ سے یہ ہے کہ مسجد میں آئیں تو تھوڑا سا وقت لے کے آئیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے آئے یہاں پر، اپنے باس اور آپ کا جو ذمہ دار ہے اس کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے نہیں آئے۔ اگر آپ کی ڈیوٹی کے وقت آپ کا باس آپ کے سر پر کھڑا ہو تو کیا کوئی ملازم کوتاہی کرے گا اپنی ڈیوٹی میں؟ نہیں کرے گا، آپ یہی جواب دیں گے۔ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے آئے، یہ حضور قلب ہے۔ اور کہا وَالطُّمَانِینَہ، اطمینان بھی نماز میں ضروری ہے، یہ نہیں کہ تو چل میں آیا والی نماز ہو رہی ہے، نہ تو رکوع صحیح سے کرتے ہیں نہ سجدہ صحیح سے کرتے ہیں، کوئی بھی ہماری نماز کا جو ظاہری رکن ہے، ظاہری شکل و صورت ہے۔ اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ حال ہمارے مقتدیوں ہی کا نہیں ہے، بعض مساجد میں ہمارے ائمہ کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ آپ اگر خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیں
اور ہر رکن کو سکون کے ساتھ ادا کرنا چاہیں نماز کے ظاہری شکل ہی کو صحیح، تو آپ ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اتنی عجلت اتنی جلدی نماز میں کی جاتی ہے، اس لیے یہ اقامت صلاۃ نہیں ہے ہم جو کر رہے ہیں، تو اطمینان بھی ہونا چاہیے۔ اور کیا ضروری ہے؟ والتواضع والخضوع للہ، اللہ کے سامنے عاجزی ہونی چاہیے، تواضع ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے۔ بعض لوگ نماز میں کھڑے تو ہوتے ہیں لیکن ان کی ظاہری حیت اور شکل و صورت سے کیا اندازہ ہوتا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ یہ جنگ کرنے کے لیے آئے، لڑائی لڑنے کے لیے آئے، طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے آئے۔ آپ جج اور مجسٹریٹ کے سامنے آپ کو اگر کھڑا کیا جائے مجرم کی حیثیت سے یا معمولی انسان کی حیثیت سے، کیا حالت ہوگی آپ کی؟ کیا کیفیت ہوگی آپ کی؟ آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کس کے سامنے کھڑے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں۔ لہذا آپ کی ظاہری شکل و صورت سے بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ آپ کسی عام چھوٹے موٹے دنیا کے انسان یا حاکم کے سامنے نہیں ہیں، بلکہ جو احکم الحاکمین ہے، سارے حاکموں کا حاکم ہے، آپ اس کے سامنے کھڑے ہوئے۔ اس لیے نماز میں ہمارے اوپر یہ کیفیت طاری ہونی چاہیے۔ اور کیا ضروری ہے نماز میں؟ یہ روح ہے نماز کی جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ اور ہم قرآن جو پڑھتے ہیں نماز کے اندر، سورہ فاتحہ اس کے علاوہ جو سورت پڑھتے ہیں، اس پہ غور و فکر بھی کرنا چاہیے۔ اور غور و فکر کب کریں گے؟ جب ہم اس کا معنی اور مطلب سمجھتے ہوں۔ ہم تو معنی اور مطلب ہی نہیں جانتے، نہیں سمجھتے، یا بعض مولویوں نے آپ کے دماغ میں یہ شیطانی وسوسہ ڈالا ہوا ہے کہ یہ قرآن سمجھنا سمجھانا آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ پرانے زمانے کے جو علماء کرام تھے، جو فقہاء کرام تھے، یہ ان کا کام تھا۔ یہ قرآن آپ کے سمجھنے کی چیز نہیں ہے۔ معاف فرمائیے گا، اس فکر کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ پورا قرآن سمجھنے کی کوشش نہ کریں، کم از کم نماز میں جو قرآن پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں، سورہ ناس پڑھتے ہیں، اور جو چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں، کم از کم اس کا معنی تو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور اللہ رب العزت نے موجودہ زمانے میں بہت ساری آسانیاں پیدا کی ہیں، بہت زیادہ آسانیاں ہو گئی ہیں علم سیکھنے کے لیے اور سکھانے کے لیے۔ علماء کرام نے ایسی کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں جن کتابوں کے اندر نماز کی ساری دعاؤں کا معنی اور مطلب موجود ہے کہ اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم باعث پڑھتے ہیں اس کا کیا ترجمہ ہے، سورہ فاتحہ کا کیا ترجمہ ہے، اور اس میں جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں یا اما پارا پورا ترجمہ کیا ہوا ہے، جو صورتیں اکثر ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے۔ اگر ہم سمجھیں گے کہ نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں، تب یہ اقامت صلاۃ ہوگی، یہ بھی ضروری ہے۔ اور کیا ضروری ہے کہ جو نماز ہم ادا کر رہے ہیں اس کے آثار، اس کے اثرات ہماری زندگی میں بھی نظر آنا چاہیے۔ حسن اخلاق، حسن اخلاق، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ میں یہ بات ذکر کرتا ہوں کہ عام لوگوں کی شکایت ہے یا بہت سارے لوگوں کی شکایت ہے، جو نمازی جن کو کہا جاتا ہے، جو بظاہر مسجد میں حاضری دیتے ہیں اور ظاہری ان کی شکل و صورت ٹھیک ٹھاک ہے، چہرے مورے سے حیات سے مسلمان معلوم ہوتے ہیں، ان کا اخلاق انتہائی گھٹیا اور گرا ہوا ہوتا ہے۔ نماز یہ نہیں سکھاتی ہے، نماز حسن اخلاق کی تعلیم دیتی ہے۔ ہماری زندگی میں بھی اس کا اثر نظر آنا چاہیے۔ بے حیائی سے دور ہونا چاہیے۔ نماز کا فائدہ ہے، اگر تفصیل کا موقع ملا تو میں آئندہ ذکر کروں گا تفصیل سے،
بری باتوں سے دور رہنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے۔ یہ سارے تقاضے ہیں نماز کے، یہ چیزیں نماز کی روح ہیں، اس کے بغیر نماز کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر ان ساری باتوں کو ایک جملے میں کہوں آپ کے سامنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کو حضرت جبریل نے بتلایا تھا کہ عبادت بندے کو کیسے کرنی ہے، فرمایا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ آپ اللہ کی عبادت ایسے کریں جیسے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ آن ڈیوٹی ہیں، آپ کا باس آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے یا کھڑا ہوا ہے، تو آپ کی حالت، آپ کی کیفیت اس وقت کیا ہوگی؟ کہ آپ ڈیوٹی میں کوئی کمی کریں گے، کوئی کوتاہی کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ یا آپ کا باس سی سی ٹی وی کیمرے لگا کے کنٹرول روم میں بیٹھا ہوا ہے، سارے ملازمین کی نگرانی کر رہا ہے، وہاں سے دیکھ رہا ہے کون ملازم کیسے کام کر رہا ہے، ٹھیک کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے۔ جہاں یہ انتظام ہو، جہاں سے کنٹرول کیا جاتا ہو، نگرانی کی جاتی ہو ملازمین کی، تو کیا ایسے ملازمین ڈیوٹی میں کوئی کوتاہی کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ہم احکم الحاکمین کے سامنے یا مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بس جلدی سے کسی طریقے سے الٹی سیدھی نماز ہو جائے اور معاملہ ختم ہو جائے اور یہاں سے چلے جائیں، اس فکر میں ہماری نماز ہوتی ہے، تو یہ اقامت صلاۃ نہیں ہے۔ اور مختصر الفاظ میں ابن قیم نے اس کا معنی بیان کیا ہے کہ اقامت صلاۃ کا معنی کیا ہے۔ آئیے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہوا اقامتها ظاہرا و باطنا، ظاہری طور سے اور باطنی طور سے نماز کو قائم کرنا، یہ مطلب ہے اقامت صلاۃ کا۔ ظاہری طور سے قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ فَإِقَامَتُهَا ظَاهِرًا بِإِتْمَامِ شُرُوطِهَا وَأَرْكَانِهَا وَوَاجِبَاتِهَا وَسُنَنِهَا وَآدَابِهَا۔ ظاہری طور سے نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے تمام شرائط، تمام ارکان، واجبات اور سنن اور آداب کے ساتھ نماز کو ادا کریں۔ یہ ظاہری طور سے نماز کو قائم کرنا ہے۔ باطنی طور سے اقامت صلاۃ کا کیا معنی ہے؟ کہتے ہیں اقامتها باطنا بالخشوع واستحضار القلب فيها، خشوع کے ساتھ نماز ادا کرنا، حضور دل کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں فالخشوع هو لب الصلاۃ وروحها، خشوع اور خضوع جو ہم کہتے ہیں یہ نماز کے لیے کیا ہے؟ یہ نماز کا مغز ہے۔ یہ کہا ہوا لب الصلاۃ وروحها، اور یہ خشوع اور خضوع نماز کی کیا ہے؟ روح ہے۔ اس کے بغیر نماز کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ خشوع ہوگا کیسے؟ والخشوع يكون بفهم ما يقوله المصلي ويفعله، نماز میں خشوع کیسے آئے گا؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور بہت دفعہ لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ نماز میں خشوع اور خضوع کیسے پیدا کیا جائے۔ یہ ایک بھی مسئلہ ہے۔ ان میں سب سے زیادہ بنیادی چیز جو ہمارے لیے معاون و مددگار ہو سکتی ہے کہ نماز پڑھنے کے دوران کاروبار کا دھیان نہ آئے، بچوں کا، بیوی کا خیال نہ آئے، اور جو دنیاوی جھمیلے ہیں ان کے خیالات آپ کے دل و دماغ میں نماز کے دوران نہ آئے، اس کا سب سے آسان طریقہ اور سب سے اہم طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے يَفْهَمُ مَا يَقُولُهُ الْمُصَلِّي وَيَفْعَلُهُ، نماز پڑھنے والا جو کچھ کہہ رہا ہے اور جو کچھ کر رہا ہے وہ اس کو سمجھتا ہو، سمجھے وہ اس کو۔ یہ خشوع اور خضوع کا سب سے اہم ترین اور آسان ترین اور شارٹ کٹ طریقہ ہے کہ آپ کی نماز میں، آپ کی عبادت میں خشوع اور خضوع کیسے پیدا ہوگا۔ اور اس کی تائید ویسے ایک حدیث کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
یہ جملہ ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے لیس للمرء من صلاتہ الا ما عقل منها، لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں، ہاں صحابہ کے اقوال ہیں، اور ان کے بعد میں جو آنے والے لوگ ہیں ان بزرگ ہستیوں کے اقوال اس طرح کے ہیں، اور یہ شریعت ہی کی روشنی میں انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں۔ اور ابن قیم آخر میں لکھتے ہیں وَهَذَا بِإِجْمَاعِ السَّلَفِ، اس امت کے اسلاف کا اجماع اتفاق ہے کس بات پر؟ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْعَبْدِ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَّا مَا عَقَلَ مِنْهَا وَحَذَرَهُ بِقَلْبِهِ، بندے کو اس کی نماز پر اجر و ثواب اتنا ہی ملے گا جس قدر وہ نماز کو سمجھتا ہے، جس قدر حاضر دل ہو کر نماز ادا کرتا ہے اسی پر اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ اب آپ اپنا اندازہ لگائیں کہ آپ کتنی پرسنٹ نماز سمجھتے ہیں اور آپ کتنے پرسنٹ آپ کا دل نماز میں حاضر رہتا ہے، اسی حساب سے آپ کو اجر و ثواب ملنا ہے۔ آئیے، یہ بات ابن قیم ہی نے نہیں کہی، ابن عباس مشہور صحابی رسول ہیں، انہوں نے یہ بات کہی ہے، ابن تیمیہ نے اپنے فتاوی میں، اور بھی دیگر علماء نے اس جملے کو ذکر کیا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں لیس لک من صلاتک الا ما عقلت منها، آپ کو اپنی اسی نماز کا اجر و ثواب ملے گا جسے آپ سمجھتے ہیں، سمجھ کر آپ جو پڑھتے ہیں اسی پر آپ کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، اور اسی سلسلے میں ایک صحابی اور ہے عمار ابن یاسر، ابن مبارک نے اپنی کتاب الزہد کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں لا یکتب للرجل من صلاته ما سہا عنہ، بندے کے لیے اس کی نماز پر اجر، اس نماز کا اجر نہیں لکھا جاتا ہے۔ کس نماز کا؟ جس میں بندہ غافل ہوتا ہے، غفلت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ غفلت کی بہت ساری شکلیں صورتیں ہو سکتی ہیں، اور سب سے بڑی غفلت تو یہی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اس سے مناجات کر رہے ہوتے ہیں، سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں۔ یہ بھی غفلت ہے۔ اور بہت سارے خیالات نماز کے دوران ہمارے دل میں آتے رہتے ہیں، یہ بھی غفلت ہے۔ بہت ساری شکلیں اس کی ہو سکتی ہیں۔ غفلت والے کو اجر و ثواب نہیں ملتا ہے، غفلت کے ساتھ پڑھتا ہے۔ اور آئیے، مشہور محدث ہے سفیان ابن سعید الثوری کہتے ہیں یکتب للرجل من صلاته ما عقل منها، کہا بندے کو اس کی نماز کا، اسی نماز کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے جس حصے کو نماز کے وہ سمجھتا ہے۔ اللہ سے کیا کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے، کس کے سامنے کھڑا ہے، یہ ساری باتیں سمجھتا ہے، تبھی اجر و ثواب بندے کو ملتا ہے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا اجر و ثواب کس کو ملتا ہوگا، ہر شخص اپنے بارے میں سوچ سکتا ہے۔ ہم کس قدر نماز کو سمجھتے ہیں، اس کے اذکار کو جانتے ہیں، کس قدر ہمارا دل اللہ رب العزت کے سامنے حاضر رہتا ہے، ہر شخص اپنے بارے میں یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ کیسی نماز پڑھ رہا ہے۔ اور یہ جو بات کہی گئی ہے، اس کا ثبوت، اس کی دلیل قرآن سے موجود ہے، قرآن میں بھی موجود ہے، اور میں یہ بات بار بار کہتا ہوں، اور میں اس سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، یہیں سے ذکر کر چکا ہوں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ یہ آیت اب منسوخ ہو چکی ہے، قابل عمل نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے اس منسوخ آیت میں بھی عبرت کا سامان موجود ہے جو ہماری موجودہ صورتحال ہے اس کے تعلق سے۔ آیت منسوخ ہے، آیت یہ ہے کہ اے ایمان والو لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ کس وقت؟ اس وقت جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ ایک وقت تھا اللہ تعالیٰ نے
اہل ایمان کو منع کر دیا تھا کہ نماز کا وقت جب قریب آ جائے تو شراب نہیں پینی ہے. ابھی شراب کی حرمت نہیں آئی تھی، اس وقت کی بات ہے. شراب نہیں پینی ہے جب نماز کا وقت قریب ہو جائے. وجہ کیا تھی؟ وجہ آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو نماز میں، اللہ اکبر، سبحانک اللہ، اللہم باعد، الحمدللہ رب العالمین، اس کو سمجھو، سمجھ میں آئے. دعا کر رہے ہو یا بد دعا کر رہے ہو. نشے کی حالت میں تو انسان اپنے لیے بد دعا بھی کر لیتا ہے، کر سکتا ہے. منع کر دیا گیا نشے کی حالت میں نماز ادا نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ تمہیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ تم کیا کہہ رہے ہو. تو نماز کا مقصد کیا تھا؟ اللہ نے بیان فرما دیا کہ سمجھنا ہے جو کچھ ہم اللہ کے سامنے کہہ رہے ہیں. نشے کی حالت میں نماز ادا نہیں کرنی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نشے کی حالت میں آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ تو شراب کا نشہ تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے اس وقت منع فرما دیا تاکہ سمجھ میں آئے جو دعائیں اذکار آپ کہہ رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں. لیکن میں اگر یہ کہوں کہ ہم بھی نشے میں ہیں، ہم بھی نشے کی حالت میں مسجد میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہاں تو منع کیا ہوا تھا، وہ لوگ اس پر عمل بھی کرتے تھے. نماز کے وقت ہونے سے پہلے تیاری کرتے تھے اور شراب نہیں پیتے تھے، تیاری کر کے مسجد میں آتے تھے. لیکن ہم تیاری کر کے مسجد میں نہیں آتے، نشہ چھوڑ کر مسجد میں نہیں آتے ہیں. ہمارے اوپر نشہ کس چیز کا ہے؟ دنیا کا نشہ ہے، کاروبار کا نشہ ہے، اولاد کا نشہ ہے، دولت کا نشہ ہے، اور نہ جانے زندگی کے کتنے نشے ہیں. ہم اپنی حالت اور کیفیت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں یا کسی انسان کے سامنے کھڑے ہیں یا دنیا کے حقیر مخلوق کے سامنے کھڑے. بے شمار چیزوں کا نشہ ہمارے اوپر اس قدر غالب ہو چکا ہے. اور قوم کی حالت تو یہ ہے کہ اکثریت مسجد میں آتی ہی نہیں ہے. جمعہ ہی کے دن صرف کچھ لوگ نظر آ جاتے ہیں. اس محلے میں اتنے ہی مسلمان نہیں ہیں جتنے اس مسجد میں یا محلے کی مسجدوں میں نظر آتے ہیں. بے شمار مسلمان ہیں جو کاروبار کے نشے میں، گھاٹے کے نشے میں، نہ جانے کن کی چیزوں کے نشے میں مسجد میں حاضر نہیں ہوتے. اس طریقے سے یہ اقامت صلاۃ نہیں ہوتی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں اقامت صلاۃ کی توفیق عطا فرمائے. اور آج ہی سے یہ کوشش کرے، میری درخواست ہے، چاہے بوڑھے لوگ ہیں، بزرگ لوگ ہیں، نوجوان ہیں، ہمارے بچے ہیں، نماز کی دعا ترجمے کے ساتھ ہمارے پاس ہونی چاہیے، ہمارے گھر میں ہونی چاہیے، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں، اس سے کیا مانگ رہے ہیں، کس چیز کی توفیق طلب کر رہے ہیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اسی سلسلے میں آپ سے گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.